پہلا سوال میں کیے دیتا ہوں، پھر میرے پینلسٹ آگے بڑھیں گے۔ یہ فرمائیے کہ یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، اس حوالے سے پنجاب حکومت کا جو ان کے لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ اسے بڑا جو ہے وہ ایک شن کر رہے ہیں یا اس کو غیر اہم قرار دے کے بتا رہے ہیں کہ انہی کی حکومت رہے گی، یہ فیصلہ ان پر لاگو نہیں ہوتا۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ تھینک یو آل دی تھری جنٹلمین۔ پہلی بات یہ ہے کہ دو دفعہ، ایک دفعہ جو نائل مفرور تایات وزیر اعظم ہے اس کی حکومت بحال ہوئی عدالتی حکم سے، اور دوسری دفعہ جو ان کے امپورٹڈ بھائی ہیں ان کی حکومت بحال ہوئی۔ وہ دونوں فیصلے تو بالکل ٹھیک تھے، حالانکہ حکومت کی بحالی کا کوئی تصور کسی جگہ کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا نہیں ہے، لیکن جب ان کے خلاف کوئی فیصلہ جا رہا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ فیصلہ جو ہے وہ درست نہیں ہے، اس کے خلاف وہ ہر طرح کے دلائل لے کے آ رہے ہیں۔ اب پہلی بات یہ ہے کہ یہ فیصلہ ہے کیا؟ یہ ایک پریزیڈنشل ریفرنس تھا جو دائر کیا صدر نے، اور ایک ساتھ پٹیشن تھی تحریک انصاف کی، دونوں کے اندر میں وکیل تھا۔ پریزیڈنشل ریفرنس میں نے تحریک انصاف کی نمائندگی کی، ساری پولیٹیکل پارٹیز کو نوٹس کیا تھا سپریم کورٹ آف پاکستان کے لارجر بینچ نے۔ وہ یہ تھا کہ دو جگہ پہ جو گڑبڑ ہو رہی تھی، ایک سندھ ہاؤس کے اندر اور ایک آپ کے لاہور میں جو ہوٹل ہے اس کے باہر لوگوں کا ایک میلہ تھا اور اندر ایک قیدی انہوں نے رکھے ہوئے تھے۔ یہ تھا پس منظر جس کو لکھ کر صدر نے اور لکھ کر ہم نے پٹیشن کے ذریعے سے سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے رکھا تھا۔ اب جو فیصلہ آیا ہے، ظاہر ہے وہ فیصلہ بے شک اگر ایک مہینے بعد اور بھی آتا 2 مہینے کے بجائے، تو تب بھی جو وقوع تھا وہ کیا تھا؟ وہ تھا کہ بہت بڑی تعداد کے اندر لوگوں نے اپنے ضمیر بیچے ہیں، یا ان کو خریدا گیا ہے اور یا ان کو ڈیفیکٹ کروایا گیا ہے۔ یہ ذہن میں رکھتے ہوئے فیصلے کو دو طرح سے دیکھا جا سکتا ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کو اپنا فیصلہ جو بھی ہوتا ہے اس کو لاگو کرانے کے لیے آئین کے آرٹیکل 187 کا آرٹیکل 2 ہے، وہ آپ نکال کے دیکھ لیں، وہ جواب دیتا ہے آپ کے سوال کا، جو سوال اٹھا رہے ہیں ان کو بھی جواب دیتا ہے۔ وہ کانسٹیٹیوشن کا آرٹیکل یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی سپریم کورٹ آف پاکستان کمپلیٹ جسٹس یعنی مکمل انصاف کرنے کے متعلق فیصلہ کرے گی تو اس کو ایکسیکیوٹ کرنے کی جو ایجنسی ہے وہ کوئی ہرکارا نہیں جائے گا، بلکہ ملک کے 5 ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے اور ان کو ہی یہ اختیار اب پہنچا ہے۔ اس کا پہلا مطلب تو یہ ہے کہ جو ہائی کورٹ کے فیصلے ہیں وہ نلیفائی ہو گئے اس فیصلے کے آنے کے بعد، یا مرج ہو گئے اس فیصلے میں۔ دوسرا یہ ہے کہ جو گورنمنٹ تو تھی نہیں، آپ جانتے ہیں 2016 سے مصطفیٰ ایمپیکس کیس آنے کے بعد جو پہلے ریاست کی ڈیفینیشن علیحدہ ہے اور گورنمنٹ کی ہے آرٹیکل 7 میں، جس میں لکھا ہوا ہے وفاقی حکومت اور فیڈریشن کے اندر جو صوبے ہیں ان کی حکومتیں۔ اب انہوں نے کہا ہے کہ اگر کابینہ نہیں ہے تو کوئی فیصلہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی حکومت ہے۔ مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی روشنی میں جتنے فیصلے پنجاب کے اندر ہوئے، یا نوٹیفیکیشن ہوا گورنر کے خلاف یا دوسری جو کچھ بھی ہوا، وہ ان کے اپنے خرچے پہ ہیں۔ اس کے لیے حمزہ شہباز شریف کو پے کرنا پڑے گا امپورٹڈ 2 کو، اس لیے کہ کیبنٹ ہی نہیں تھی۔ منظور کرنے والا کون ہے؟ ہم تو واپڈا کا ممبر نہیں لگا سکتی کیبنٹ جب تک پوری اپروول اس کو نہ دے۔ ایک بات۔ دوسری بات، تیسری جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے، اس فیصلے میں یہ قرار دیا گیا ہے کہ ڈیفیکٹرز جتنے بھی ہیں وہ سارے کے سارے ان کے ووٹ ڈسکاؤنٹ ہوں گے، یعنی کاؤنٹ نہیں ہوں گے، وہ نکال دیے جائیں گے گنتی میں سے۔ تو ہم کہاں چلے گئے؟ جب یہ وقوع ہو رہا تھا اس دوران جو کیس گیا تھا، اس کا فیصلہ آنے کے بعد ہم اسی نقطے پہ واپس چلے گئے جس نقطے کو ہم نے شروع میں نے آپ کے سامنے بیان کیا تھا۔ تو ان حالات میں جو اصلی ایشو ہے وہ یہ ہے کہ اب اس وقت پنجاب کے اندر کوئی گورنمنٹ نہیں ہے، اور ایک شخص تھا جو بے اختیار اور بغیر کسی آئینی وجہ کے بیٹھا رہا، اور وہ بھی مصطفیٰ ایمپیکس کیس کی وجہ سے، تنہا ایک شخص ہونے کی وجہ سے there was absolutely no government۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے جیسے فرمایا سپریم کورٹ نے واشگاف لفظوں میں کہا منرو رکن کا ووٹ ہی کاسٹ نہیں ہوگا۔ حمزہ شہباز وزیر اعلیٰ صاحب جو ان کا دعویٰ ہے کہ وہ وزیر اعلیٰ ہیں، 157 ووٹ پوے 197، 25 ارکان نکال دیے جائیں تو 172 رہتے ہیں، 186 اسے کانسٹیٹیوشن میں چاہیے۔ تو آج انہوں نے 40 سیکٹری بدلے ہیں جو وہ مراد لے رہے ہیں، ہیلی کاپٹر استعمال کر رہے ہیں۔ کیا یہ سب غیر آئینی ہے؟ غیر آئینی ہے تو ان کو کون روکے گا ان کاموں سے؟ دیکھیے، یہ تھوڑا سا انتظار ہے، پاکستان تحریک انصاف دیکھنا چاہتی ہے
एक दो दिन में उन्होंने रखा हुआ था, फिर उन्होंने डी लिस्ट कर दिया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने। इसीलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के बारे में कप्तान सवाल उठाते हैं। तो वो फैसला आने के बाद हम अदालत से भी रुजू करेंगे। दिस इज़ नंबर 1। दूसरा जो काम समझने वाला है वो ये है कि मुस्तफ़ा एमपेक्स केस के बाद एक शख्स को हुकूमत नहीं करार दिया जा सकता, और वो जो शख्स जो कुछ कर रहा है वो अपने खर्चे पे ये सारे पैसे उसको आज दे या परसों दे, उसको वापस करने पड़ेंगे। और जितने भी इकदाम जिनके हवाले से हो रहे हैं वो चैलेंज कर सकते हैं। मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है वो भी चैलेंज हो रहा है। ये कल वो खुद मेरे ख्याल में कोई तफसीली बात करके लोगों को बताएंगे, लेकिन उसकी तैयारी मुकम्मल हो गई है। जो गवर्नर का नोटिफिकेशन है उनकी रिमूवल का, वो आइन के आर्टिकल 113 में लिखा हुआ है कि वो प्लेयर ऑफ द प्रेसिडेंट के ऊपर काम करेगा, लेकिन उसको एक जॉइंट सेक्रेटरी ने नोटिफिकेशन करके निकाला हुआ है। तो इस वक्त गंभीर तरीन कॉन्स्टिट्यूशनल एम्पास, यानी एक बहुत गंभीर किस्म का कॉन्स्टिट्यूशनल बुरान पैदा हुआ है। तो इसलिए पंजाब में कोई ना गवर्नमेंट है और ना ही इस गवर्नमेंट और इस सारे निजाम का कोई मुस्तकबिल हो सकता है इन हालात में। अच्छा डॉक्टर साहब, मैं जरा रहनुमाई चाहूंगा, तो चोरी के निकालें, मैं रहनुमाई चाहूंगा। एक तो इससे बुरा बदतरीन आईनी बहरान हमने नहीं देखा। इस वक्त गवर्नर अमलन है कोई नहीं, वजीर आला है कोई नहीं। अगर सुप्रीम कोर्ट नहायत काबिल एहतराम आइन की वायलेशन के लिए इस्लामाबाद और सुप्रीम कोर्ट लगा सकते थे अदालतें, तो क्या ऐसे में एक शख्स को जो खुद साख्ता वजीर आला है उसको रोकने के लिए कोई आइन में गुंजाइश नहीं है? आइन में आपने बहुत अच्छा कहा, आइन हमारी रहनुमाई करता है, मेरी आपकी दोनों की और पूरी कौम की भी। जब कोई ऐसा अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम हो तो उसके ऊपर अभी जो हुआ था जिसका फैसला अभी आना बाकी है, उसको कहते हैं सुओ मोटो 1 ऑफ 2022, उसमें आईनी खिलाफवर्जी नहीं हुई थी। जब अदालत बैठी तो उन्होंने जो शॉर्ट ऑर्डर है उसमें लिखा कि खदशा ये जाहिर किया उन्होंने, दबे लफ्जों में खदशा था कि शायद मुल्क में मार्शल लॉ न लग जाए, और सारे इदारे और इंस्टीट्यूशंस उन्होंने कहा उनको हम हुक्म देते हैं कि दे शैल स्ट्रिक्टली एक्ट इन द लाइट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। और साथ उन्होंने एक रावलपिंडी बार और कराची बार के मुकदमे में फैसले थे, उन फैसलों के अंदर जो इकदाम किए गए थे नलीफाई मार्शल लॉ के इकदाम थे, उसका बाकायदा नाम लिख के वो केस कोर्ट हुआ है। तो ये उससे ज्यादा संगीन सूरत हाल है। वो तो एक खदशा था कि शायद कोई आइन वायलेट करे, और किसी ने आइन ना वायलेट करना था, और ना किसी ने, ना इदारे ने किया और ना ही गवर्नमेंट ने किया आइन वायलेट। तो अब तो आइन वायलेट हो रहा है परपेचुअली, यानी हर रोज हर लम्हे इस गुफ्तगू के दौरान भी। बल्कि मैं एक कदम आगे जाता हूं। आपने कहा कि कौम के लिए मैं बात करूं और आपके लिए मैं बात करूं, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि 1973 की जगह अब गली गली में एक और मुतवाजी आइन लिखा जा रहा है। वो पार्लियामेंट से बाहर है, वो आइन के आर्टिकल 238 और 239 में दिए हुए प्रोसीजर के मुताबिक नहीं है, जिसकी जो मंशा आ रही है वो कहता है कि ये आइन है। ये पाकिस्तान में क्या, दुनिया से भी कहीं से मिसाल नहीं ढूंढी जा सकती कि आइन के साथ इस बड़े पैमाने पे खिलवाड़ किया जाए। उसका नतीजा ये होगा कि रियासत की रिट जो पहले ही इरोड हुई है, साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो बाइंडिंग फोर्स है, मुत्तहिद करती है पूरी फेडरेशन को, उसकी रिट तो बिल्कुल उड़ा के रख देगी है ना। वो बेचारा इस वक्त सबसे बेबस अगर कोई डॉक्यूमेंट है पाकिस्तान में तो वो आइन है।